बुलेटिन में खुशामदीद। इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग की जद में आकर एक गार्ड जान से गया। फायरिंग के बाद बमबार अंदर घुस गया और मस्जिद के अहाते में जाकर खुद को उड़ा लिया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना खवारिज से था। इस्लामाबाद का ये नवाही इलाका है तरलाई, जिसकी मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। 31 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए, जिनमें से कुछ को पिम्स अस्पताल, कुछ को पॉलीक्लिनिक ले जाया गया, जबकि कुछ जख्मियों को रावलपिंडी के अस्पतालों की तरफ भी ले जाया गया। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और फायरिंग की जद में आकर रोकने वाला एक गार्ड जान से गया। फायरिंग के बाद बमबार अंदर घुसा और मस्जिद के अहाते में जाकर उसने खुद को उड़ा लिया है। खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना खवारिज से था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जाए हादसा पर पहुंचे हैं। इस्लामाबाद का ये नवाही इलाका है तरलाई, जहां पर इमाम बारगाह के साथ बनी मस्जिद खतीजतुल कुबरा में ये धमाका हुआ और 31 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हैं। फौरी तौर पर वजीर दाखिला ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला को हिदायत की थी कि वो पिम्स अस्पताल जाएं, जबकि इस वक्त वजीर दाखिला तरलाई पहुंचे हैं और जो मुंतजिमीन हैं मस्जिद और इमाम बारगाह के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। IG इस्लामाबाद भी इस मौके पर मौजूद हैं। तरलाई की मस्जिद हमले के खुदकुश बमबार की शनाख्त भी हो चुकी है। हुकूमती जराये ने यह बताया है कि खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। खुदकुश बमबार कई बार अफगानिस्तान का सफर भी कर चुका, कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान से आया था। हुकूमती जराये का कहना है अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। पूरी कौम ऐसी मजमूम बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह है। मस्जिदों और मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आपको बता रहे हैं कि तरलाई की मस्जिद हमले के खुदकुश बमबार की भी अब शनाख्त हो चुकी है। हुकूमती जराये का बताना है कि खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली और खुदकुश बमबार कई बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका, कुछ अर्सा पहले ही वो अफगानिस्तान से आया था। हुकूमती जराये का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरलाई की मस्जिद में यह खुदकुश धमाका हुआ, 31 नमाजी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। अब तक की क्या मालूमात हैं, क्या तफसीलात हैं, ज़ुल्करनैन हैदर हमें बता रहे हैं। तरलाई कला में जो इमाम बारगाह है वहां पर मौजूद हूं और आज 1:30 बजे के करीब जो है एक हमलावर यहां पर पहुंचा था और जिसको सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान उसने फायरिंग की, सिक्योरिटी गार्ड जिससे जख्मी हुआ। उसके बाद मरकजी जो गेट है इमाम बारगाह का, उसने वो वहां से दाखिल हुआ और फिर जो अंदर का एक और गेट था वहां पर पहुंचा, जहां पर नमाजी जो है उस नमाज जुमा अदा कर रहे थे और उसने अपने आप को खुद कुछ जैकेट से जो है धमाके से उड़ाया है। हमलावर है, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कई दफा ये अफगानिस्तान भी जा चुका है, फिर यहाँ पर वापस आता था। जो तहकीकात है उसमें पेशरफ्त हो रही है। CCTV जो कैमरे से फुटेज है वो भी हासिल की जा रही है। तहकीकात की जा रही है कि आया कि इसके साथ कोई सहूलतकार था, इसको मोटरसाइकिल पे कोई ड्रॉप करके गया या किस तरीके से यहाँ पहुंचा है, या ऑलरेडी यहाँ पर ये था। डेफिनेट यहाँ पर पहुंचने के लिए उन्होंने रैकी भी की होगी। तो इन तमाम पहलुओं से जो है तहकीकाती इदारे इसको तस्दीक। मस्जिद पर हमले में भारत का हाथ है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों और दुश्मनों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का ऐलान। पॉलीक्लिनिक अस्पताल के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इबादत गाहों को निशाना बनाने वाले अमन और इस्लाम के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। पाकिस्तान के अमन के दुश्मन है। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, बिलखुसूस मैं इंडिया की बात करूंगा, जिस तरह वहां से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हमारे मुल्क में खासतौर पर बलोचिस्तान फाटा और आज आपने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में ये वारदात हुई है, इसके पीछे उनका हाथ है। हमने पूरी दुनिया के सामने भी उन्हें एक्सपोज किया है। जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी इंटेलिजेंस के इदारे वो इनका मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना ये हमारा टारगेट है। हमारी कौम मुत्तहिद है इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ने की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुंचे तो धमाके में जख्मी होने वालों के अहले खाना ने उन्हें घेर लिया। एक नौजवान सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए तलाल चौधरी के करीब पहुंचा, कहा, वजीर साहब अस्पताल में अमला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड नौजवान को रोकते रहे, फिर घसीट कर पीछे धकेल दिया, जिसके बाद तलाल चौधरी अस्पताल के अंदर चले गए। Stop short.
وفاقی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. ترجمان وزارت صحت نے بتایا ہسپتالوں میں ادویات، طبی آلات اور دیگر ضروری انتظامات کی دستیابی ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. مصطفیٰ کمال نے بتایا زخمیوں کو معیاری طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں. پیمز ہسپتال اور پولی کلینک ہسپتال سمیت تمام وفاقی ہسپتال الرٹ پر ہیں. حکومت زخمیوں کے علاج کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. متاثرہ افراد کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں. معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد دھماکے کی مذمت کی ہے. صدر مملکت نے اپنے بیان میں کہا بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے. قوم مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کا تعین کرنے کی ہدایت کی. شہباز شریف کا کہنا تھا ملک میں شرپسندی اور بے امنی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور شہر لاہور سے اس وقت ہم آپ کے ساتھ براہ راست ہیں اور یہاں پر کیونکہ 3 دن بسنت کی اناؤنسمنٹ تھی، بسنت یہاں پر منائی جا رہی ہے. پیچھے آپ ہمارے بیک ڈراپ پہ دیکھ سکتے ہیں مینار پاکستان اور یہاں پر کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں رش ہے. رات گئے کے مناظر، دن بھر جو ایکٹیویٹی پر رہی، لیکن ساتھ ہی سائم کچھ اپڈیٹس ہیں. بالکل جی، اپڈیٹس بھی وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اپڈیٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ازبکستان کے صدر کو پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا ہے. اور ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری نے ازبک کے صدر شوکت مرزیوف کو نشان پاکستان سے نوازا. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ازبکستان کے صدر کا 2 روزہ دورہ تھا اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ ازبکستان ویسٹ ایشیا کا گیٹ وے ہے. ہم ازبکستان سے $3.4 ارب کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر یہ بتایا اور ظاہر ہے دونوں ممالک کے جو بائیلیٹرل تعلقات ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوئی. پاکستان میں بڑے پیمانے پر معدنی وسائل موجود ہیں. ازبکستان سے معاہدہ ایک بڑی کامیابی ہے. تو یہ جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں اس کو ایک نئی جہت ملی اور کہتے ہیں ٹریڈ ظاہر ہے اور بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. Group through intensive consultation come up with a roadmap of 5 years, and we see Uzbekistan not only as a partner but a gateway to Central Asia. Pakistan, although heavily endowed with mineral resources, Uzbekistan having a rich experience in this field, we need to really engage ourselves. This sector will also have great cooperation between the two countries. B2B MOUs worth $3.4 billion are going to be materialized. This is a great achievement. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بسنت کے لیے لاہور میں موجود ہیں، رائٹ ان فرنٹ آف مینار پاکستان. لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں بسنت کے حوالے سے. تو جناب بسنت نے لاہوریوں کو بسنتی رنگوں میں رنگا ہوا ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طلباء اور طالبات خوش ہیں. والدین اور اساتذہ سب روایتی تہوار جوش و خروش سے منا رہے ہیں. تو ARY کی نمائندہ سدرا غیاث ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں. پر پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسنت کے رنگ میں ہر کوئی رنگ چکا ہے. واقعی مزہ آ رہا ہے. بہت زمانے بعد کبھی ہم مطلب بچے بھی چھوٹے تھے، ہم بھی چھوٹے تھے، اتنا مزہ کیا کرتے تھے. بہت پرانی اچھی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. اپنا کالج کا زمانہ یاد آ گیا یہ سب کچھ، یہ انوائرمنٹ دیکھ کے. اتنے ٹائم کے بعد بسنت کا ایونٹ آیا اور ہم پورے لاہوریوں میں اسپیشلی ایک پراپر جوش و جذبے کے ساتھ ہم منا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بسنت جو ہے بھرپور طریقے سے انجوائے کی جا رہی ہے. سر کیسی بسنت جا رہی ہے؟ بہت اعلیٰ. بڑے عرصے بعد جو ہے وہ دوبارہ ایک فریڈم ہے، ایک آزادی ہے. آپ یہ دیکھیں لاہوریے اور کھابے نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ پٹھورے انجوائے کیے جا رہے ہیں اور شہری جو ہے وہ بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ بسنت کو منا رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خوبصورت تہوار کو بڑی جشن کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے. تو یہ آپ دن کے مناظر دیکھ رہے تھے اور ایک جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ بسنت کا یہ تہوار جو اناؤنس کیا پنجاب حکومت نے لاہور میں صرف منایا جا رہا ہے، پورے پنجاب میں نہیں ہے.
3 days تک ہے. آج فرسٹ ڈے تھا جس کے مناظر ابھی آپ نے دیکھے. مریم اورنگزیب نے ایک بار پھر سے یاد دہانی کرائی آج کے دن پر. انہوں نے کہا کہ سب کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ نے SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے اور اس تہوار کو ایسے منانا ہے کہ سب محفوظ رہیں. اور انہوں نے کہا کئی سال تک نوجوانوں کے ذہن میں زہر گھولا گیا لیکن آج ہمارے نوجوان خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ ان کی جانب سے کہا گیا اور یہ اس وقت کا منظر ہے جب مریم اورنگزیب صبح سویرے پتنگ اڑا رہی تھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے آج کے دن کا آغاز ایسے کیا. تو ہم دیکھ رہے تھے جو سیاستدان ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون سے جو پالیٹیشینز ہیں خاص طور پر بسنت کے کلرز ہمیں وہاں نظر آئے. انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں. محمد نواز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ بسنت لاہوریوں کو واپس لوٹانی چاہیے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت محنت کی. تو یہ خوشیوں کا ترقی کا ریوائول ہے. وزیر اعلیٰ نے اپنا فرض نبھا دیا, سیکیورٹی سیفٹی انشور کی ہے. لاہوریز کی یہ ذمہ داری ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اگلے سال بسنت منانی ہے. 4.5-5 سال نوجوانوں میں زہر گھولا گیا, آج وہی لوگ خوشیاں منا رہے. مجھے ایک خاتون ملی, انہوں نے کہا کہ میرے جو چاچا ہیں میرے والد ان میں 25 سال سے بات چیت بند. بسنت میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے, انہوں نے صلح کی ہے. تو یہ اثر ہوتا ہے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کا ہم سب کے ذہنوں کے اوپر. تو جی لاہور بسنت کے رنگوں میں رنگا ہوا ہے, آسمان پتنگوں سے بھرا ہوا ہے. 25 سال بعد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چھتوں پر پیچے لڑائے جا رہے ہیں, لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ انجوائے کر رہے ہیں. بچے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں چھتوں کے اوپر, خواتین ہیں, بزرگ افراد ہیں. شہر کی فضائیں جو ہیں وہ پیچا اور بو کاٹا جیسے نعروں سے گونج رہی ہیں. ثقافتی تہوار ہے, 25 سال بعد اس کا انعقاد کیا گیا ہے, اس کو ریوائیو کیا گیا ہے. تو لوگ اس حوالے سے کیا تاثرات رکھتے ہیں, کیا جذبات رکھتے ہیں, خاص طور پر لاہوری اور وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک سے آئے ہیں اور دوسرے صوبوں سے دوسرے شہروں سے آئے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں بسنت مناتے ہوئے لاہور میں, انہی سے جانتے ہیں. ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں, رات کا ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. جتنے بھی دوست ہیں بو کانٹا ہو رہا ہے, بو کانٹا. جیسے ہم کھاڑے میں ایک دوسرے کو داؤ لگاتے ہیں, اسی طرح آج ہم پتنگوں کے ساتھ گڈوں کے ساتھ کر رہے ہیں. جس طرح رنگا رنگ آپ ہماری پگڑیاں دیکھ رہے ہیں, اسی طرح بہت سے کلر کے ساتھ آج پتنگیں اڑ رہی ہیں. شادی کے موقع پر میں بہت خوش ہوں اور شادی کے بعد ہم دونوں آپ کو لیے چلتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری واشنگٹن میں تقریب سے مخاطب ہیں. They use scripture to excuse discrimination. They use faith not to bring people together, but to push them apart. Muslim versus Christian, Catholic versus Protestant, Shia versus Sunni, nation versus nation. That's not God's design. That is human fear disguised as religion. Because the essence of faith is love. The essence of faith is compassion. And the essence of faith is justice. That's why gatherings like the National Prayer Breakfast are so very important. This is not about one religion. This is about shared values, about choosing love over hate, service over selfishness, hope over despair, and about recognizing that what unites us is far greater than what divides us. As a Muslim, I was taught from childhood to honor Jesus Christ, peace be upon him. I was taught his humility, his compassion, his courage to stand with the oppressed. And I was taught these values by my mother, in my home, in my school, and in my faith. So when Christians speak of Jesus, Muslims listen with respect and love, because he is part of our shared spiritual heritage, not a symbol of division, but a foundation for unity. Now, young leaders, let me address something many of you have heard before. You are too young. Wait your turn. Get more experience. Leadership will come later. History tells a very different story. At just the age of 32, Alexander the Great had already conquered much of the known world, not through waiting, but through bold leadership and vision. The Prophet Muhammad, peace be upon him, began transforming society while still a young man, standing for justice, equality,
and compassion in a world resistant to change. Jesus Christ, peace be upon him, led a moral revolution in his early 30s that still shapes humanity 2,000 years later. Youth was not their weakness, it was their strength. And in my own country, Pakistan, history repeated itself. My mother, Benazir Bhutto, became the youngest Prime Minister in the world and the first female Prime Minister of a Muslim majority nation. She didn't wait to be older. She didn't wait to be comfortable. She stepped forward when her nation needed her. And I had the honor of being the youngest foreign minister in Pakistan's history at the age of 33. Not because I was the oldest in the room, but because leadership is not about age. It is about courage, it is about service, and it is about vision. So if anyone ever tells you that youth is an obstacle, tell them that history disagrees. Youth is energy. Youth is innovation. Youth is moral clarity. Youth is fearlessness in the face of injustice. Every civil rights movement, every independence struggle, every great reform was powered by young people who refused to wait. But leadership is not just about ambition. It is about responsibility. It is about using your voice to lift others, using your platform to protect the vulnerable, and using your talents to heal divisions. The world doesn't need more influencers. It needs more servants, young leaders. You will inherit a world facing enormous challenges: climate change, economic inequality, religious polarization, political extremism, technological disruptions. But you will also inherit unprecedented power to solve them. Never before has one generation had so much access to knowledge, connection, and opportunity. The question is not whether you can change the world. The question is whether you will choose to. And faith has a critical role to play in this journey. Faith should push you to feed the hungry, to stand with the oppressed, to protect the planet, to protect and defend human dignity. Faith should never make us smaller. It should always make us braver. So I challenge you this afternoon. Be the generation that turns belief into action, that turns diversity into strength, that turns pain into progress. Be leaders who heal instead of divide, who listen instead of shout, who build instead of destroy. Refuse to let religion be weaponized. Insist that it remains a force for love, justice, and peace. If you do that, you will not just succeed in your careers, you will transform societies. You will change the course of history. You will leave the world better than you found it. Let me end with this. You are not too young to lead. You are not too young to serve. And you are not too young to make a difference. History is waiting for your courage. May God guide your steps. May He strengthen your hearts. And may He use each one of you as instruments of peace in a divided world. Thank you, and God bless you all. Chairman, Pakistan People's Party. तो ये मनाजर आप देख रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब थे और उन्होंने ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी इस वक्त मुखातिब हैं। जो एक दहशत गर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, ये वाकया हुआ है। ये वाकया 1:42 पर इस्लामाबाद की इंतजामिया के नॉलेज में आया कि 1:42 पे ये वाकया हुआ। इसमें अभी तक की इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से जायद लोग इसमें जख्मी हैं। इसमें
جو ہماری ریسکیو ٹیمز تھیں وہ 10 سے 12 منٹ میں مختلف ڈپارٹمنٹس کی ریسکیو ٹیمز یہاں پہنچنا شروع ہو گئیں. اسلام آباد کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ فوراً کر دی گئی. انتظامیہ کے جو ہیڈز تھے، کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد، ڈی سی اور باقی خود موقع پر، اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے حکم پر میں فوری طور پہ پمز ہاسپٹل میں موجود رہا. اس میں یہاں پر جس دہشت گرد نے خودکش دھماکہ کیا اس کے بارے میں معلومات مل چکی ہیں. وہ افغان شہری تو نہیں، لیکن اس کا ٹریول کتنی دفعہ افغانستان ہوا ہے وہ معلومات اس کے جسم کے باقی حصے جو ہیں اس کے فورینزک کے بعد ہمارے پاس آ چکی ہیں. یہ تمام جو دہشت گردی ہے اس میں ایک ہی پیٹرن ہے. ایک سائڈ پر داڑھی رکھے ہوئے مذہب کے نام پر دہشت گردی، اور دوسری سائڈ پر لسانیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر BLA کی دہشت گردی ہے. جو انہوں نے پلان پچھلے ایک ہفتہ پہلے کیا تھا کہ یہ سرپرائز دیں گے بلوچستان میں، وہ الٹا انہیں سرپرائز دینا بھاری پڑا اور ان کا نقصان ان کے سوچنے سے کہیں زیادہ ہوا. یہ دہشت گرد بزدلی کی آخری حدوں کو چھو گئے ہیں. سافٹ ٹارگٹس پہ حملہ کرتے ہیں. سافٹ ٹارگٹس جس میں بازار ہیں، جس میں اسکول ہیں، جس میں مساجد ہیں، عوام بارگاہیں ہیں، جس میں بینکس اور اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ عام آدمی کے لیے ہیں. ان سافٹ ٹارگٹس پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں. آج کے اس حملہ میں 31 شہداء میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بردر، فرسٹ کزن بردر بھی شہید ہوئے ہیں. یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، کسی فقہ سے ہٹ کے یہ تمام پاکستانی ہیں، اور اس پہ ہمارا ریزالو اور ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بلوچستان کی دہشت گردی ہو یا وہ دہشت گردی KP یا اسی طرح اسلام آباد میں ہونے والی، اس پہ ایک جیسا ریزالو ہے. نیشنل ایکشن پلان کی عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے. اس پہ کوئی نرمی یا کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اس پر وزیر داخلہ نے ابھی امام بارگاہ کا تفصیلی دورہ کیا ہے، یہاں پر معلومات لی ہیں، اور یہاں پر جو منتظم ہیں ان کا موقف اور جس طرح جرت مندانہ اور پاکستان کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں اس سے ہمارا جذبہ اور ہماری فورس کا جذبہ اور جوان ہوا. یہ جنگ ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں. اسی لیے یہ ہارڈ ٹارگٹس کی بجائے سافٹ ٹارگٹس، وہ لوگ جو اللہ کے حضور سامنے پیش تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے مذہب کا نام لے کر، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، یہ تو مسلمان تھے، کہ آپ مذہب کا نام لے کر ان کو اڑا دیں یا ان کو شہید کر دیں. یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. سو اسلام کا نام لینا ہو یا لسانیت اور صوبائیت کا، داڑھی رکھ کر کی جائے دہشت گردی یا داڑھی کے بغیر BLA کی صورت میں، کوئی شک نہیں ہے. ہم نے بہت سارے شواہد ہمسایہ ممالک اور دنیا کو دیے ہیں کہ یہ اسپانسرڈ بائی انڈیا ہے، اور اس کی میں اسپانسرشپ 3 گنا ہمارے پاس شواہد ہیں کہ 3 گنا انویسٹمنٹ انڈیا نے بڑھائی ہے. یہاں پر یہ دھماکے کرنے والے اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے،
डॉलर्स पे कर रहे हैं। कितने लोग मारे जाएंगे, शहीद होंगे, उतने पैसे मिलते हैं। एक एक बीएलए का हो या टीटीपी और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। और इनके हाइडआउट्स, इनके ट्रेनिंग्स, बेशुमार दफा हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है अफगानिस्तान को कि आप हमसाए हैं, आप पर हमारे बड़े एहसानात हैं। इन एहसानात का बदला इस तरह के दहशतगर्दों को पाल के मत दे, मत इंडिया की प्रॉक्सी बने। मई में इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, इस प्रॉक्सीज के साथ भी वो होगा। इस सारी आज की जो ये दहशतगर्द की कार्रवाई थी, वजीर आजम, वजीर दाखिला इसको हस्पताल के जख्मियों से लेकर, और अभी जो एक वजीर दाखिला ने तफसीली दौरा इमाम बारगाह का किया है, एक एक चीज हाईएस्ट लेवल से ये मॉनिटर की जा रही है। आईसीटी के आईजी इस्लामाबाद, इसके बावजूद कि इनके भाई जो हैं शहीद हुए हैं, कजन ब्रदर, ये अपनी वर्दी पहन के मौके पे मौजूद हैं। जो हम ये नुकसान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वजीर दाखिला ने कहा है कि 72 घंटे में यहां पर खुद भी नमाज अदा की है और बाकी लोगों ने भी, कि ये उसी तरह अल्लाह का घर आबाद रहेगा और इसमें जो हम इसकी मजीद बेहतरी कर सकते होंगे वो करेंगे। बहुत सारी मालूमात फिलहाल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इनके पिछलों तक पहुंचा जा रहा है, और ये 72 घंटे में हम तफसीली रिपोर्ट उन तमाम हैंडलर्स और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो वजारत दाखिला वजीर आजम के हुक्म पर देगा। थैंक यू वेरी मच। सर, इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंग्लिश में बता दीजिए सर, isn't it the deadliest attack ever in Islamabad? State machinery has been failed to secure the population of Islamabad. Don't you think it's a failure of the safety, security and the state? देखिए, English sir, please. आप इसे रखो। This is not a failure. This is a backflash because we are the frontline state. We are protecting the word and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weak, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war. देखिए, मैंने आपसे कहा है कि सारी सिक्योरिटी के अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको चंद चीजें बताई है कि रिस्पांस किस तरह का था। उस रिस्पांस के बाद जिस दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर जो था उसकी शनाख्त हो चुकी है। अगर ये पता है कि उसने सफर कहाँ किया है तो बाकी मालूमात भी होगी, लेकिन कई मालूमात जब तक कंक्लूड नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन, ताकि बहुत सारे लोग उससे फायदा ना उठाएं, वो अभी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये यकीन रखें कि पिछले दहशतगर्दी का जो इस्लामाबाद में हमलावर हुआ था उसके हैंडलर से लेकर उसको